الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس محبت، پیار اور ادب کے ساتھ درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ پتہ چلے زندہ نبی کے زندہ نوکر محبوب کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کر رہے ہیں۔ پیار سے پڑھیے جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ بہاروں کا سما ہے، بہاروں کا سما ہے، گھر گھر میں اجالا ہے۔ بہاروں کا سما ہے، گھر گھر میں اجالا ہے، جو ٹکڑے چاند کے کر دے نبی وہ ہمارا ہے۔ اس طرح نہیں آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، ایک گھر کے بندے ہیں، پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اگلا شعر پڑھنے لگا ہوں جس کا عقیدت محبت پیار میری عقیدت کے ساتھ میچ کرے وہ بولے گا، پھر سنیں۔ بہاروں کا سما ہے، گھر گھر میں اجالا ہے، جو ٹکڑے چاند کے کر دے نبی وہ ہمارا ہے۔ جو ٹکڑے چاند کے کر دے نبی وہ ہمارا ہے۔ یا سیدی یا رسول اللہ ہم آپ کے در کے منگتے ہیں۔ یا سیدی یا رسول اللہ ہم آپ کے در کے منگتے ہیں، تیرا نام ہی آقا فقیروں کا حوالہ ہے۔ اور اگلا شعر سنیں جی حاجی بشیر صاحب۔ کبھی دنیا کے شاہوں سے نہیں مانگا فقیروں نے۔ جو حضور کے در کا فقیر بیٹھا ہے پیار سے کہے سبحان اللہ۔ کبھی دنیا کے شاہوں سے نہیں مانگا فقیروں نے، کبھی دنیا کے شاہوں سے نہیں مانگا فقیروں نے، ہم کو یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں نے پالا ہے۔ ہم کو یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں نے پالا ہے۔ تمہارے در سے کھاتے ہیں، تمہارے در کا پیتے ہیں، تمہارے در سے کھاتے ہیں، تمہارے در کا پیتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے آقا منہ میں تیرے در کا نوالا ہے۔ خدا کا شکر ہے آقا منہ میں تیرے در کا نوالا ہے۔ بعد از حمد و سلام جمیع المرتبت حاضرین و سامعین، بالخصوص میرے مسلک کی شان پہچان وقار علماء حق اہل سنہ و جماعت کثرہم اللہ اور دیگر غلامان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کی یہ خوبصورت جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل حافظ محمد فیاض صاحب اور آپ کے آل خانہ نے اس محفل کو سجایا۔ اللہ ان کا سجانا اور ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں اور سرکار کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
گرامی قدر حضرات، وقت کے دامن میں زیادہ وسعت نہیں ہے کہ میں کوئی تمہیدی کلمات کہتا رہوں یا کوئی لمبا خطاب، بالکل مختصر سی 2 سے 3 باتیں کرنی ہیں، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی محبت اور پیار کا اظہار بھی کریں گے اور آپ کی توجہ میری طرف ہوگی تو مجھے بات کرنے کا لطف بھی آئے گا، اس واسطے کہ اس محفل میں آپ بھی سرکار کے نوکر بن کے آئے ہیں، میں بھی مصطفیٰ کا نوکر بن کے آیا۔ ہاں، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ سے منظوری ہوئی، حافظ صاحب اور ان کے گھر والوں نے پروگرام سجایا ہے، ہماری منظوری ہوئی ہے تو ہم سرکار کے ذکر میں آئے ہیں۔ اللہ ایسی گھڑیاں اور لمحے ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ کہتے کسے ہیں؟ بھائی محفل ہم سجاتے ہیں سنی، یا رسول اللہ کہنے والے، ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارے گھروں میں بھی سجتی ہے، ہماری مساجد میں سجتی ہے۔ اب کسی اور کو یہ تشریح کرنے کا حق نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کہہ دے یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے۔ پہلے ہماری بات سنی جائے کہ ہم میلاد کسے کہتے ہیں، پھر ہم بتائیں گے کہ مصطفیٰ کا میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے۔ پہلے تعریف ضروری ہے، پہلے تعین ضروری ہے، پہلے بتانا پڑے گا کہ مقصد کیا ہے۔ تو ہمارا طریقہ ہے، ہم سنی یا رسول اللہ کہنے والے جب کسی محفل میں اکٹھے ہو جائیں، مل کے بیٹھ جائیں، اس محفل میں آ کر ذات مصطفیٰ کی بات کریں، رسول اللہ کے حسن و جمال کا تذکرہ کریں، مصطفیٰ کے خد و خال کی باتیں کریں، آقا کریم کے علم کا تذکرہ کریں، حضور کے اختیار کو بیان کریں، حضور کی ختم نبوت کی بات کریں، یعنی جس محفل میں آ کر سنی ماؤں کے بیٹے مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنی محبت کی بولی میں اسے میلاد کی محفل کہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاریہ، یا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد، زندہ باد۔ بھائی میلاد ہے کیا یہ سمجھیں پہلے، ہم منا رہے ہیں تو تعریف کا حق ہمیں ہے، کسی اور کو نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں مصطفیٰ کا ذکر جس محفل میں ہوتا ہے، ہم سنی اپنی بولی میں اسے مصطفیٰ کا میلاد کہا کرتے ہیں۔ اب آئے سوال کرنے والا، اب سامنے آئے اعتراض کرنے والا جو یہ کہتا ہے میلاد کیا ہے، ہم بتاتے ہیں میلاد بیان ذکر مصطفیٰ کا نام ہے، میلاد بیان عظمت مصطفیٰ کا نام ہے، میلاد بیان شفاعت مصطفیٰ کا نام ہے، میلاد بیان شان مصطفیٰ کا نام ہے، میلاد بیان اختیارات مصطفیٰ کا نام ہے، میلاد بیان وجاہت مصطفیٰ کا نام ہے، میلاد بیان ذکر مصطفیٰ کا نام ہے۔ اب کوئی پوچھے میلاد کہاں لکھا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ کا قرآن پڑھ، قرآن الحمد سے لے کر والناس تک کسی اور کی بات نہیں کر رہا، قرآن مصطفیٰ کی باتیں کر رہا ہے۔ سنیو پیار سے کہو سبحان اللہ۔ میں رحمت للعالمین دیا ہے، خاتم النبیین دیا ہے، شفیع المذنبین دیا ہے، آمنہ کلال دیا ہے، ختم نبوت کا تاجدار دیا ہے۔ کہا مجھ
سے نہ پوچھو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، تمہیں میری ذات کا بھی پتہ چل جائے گا، تمہیں عبادت خدا کا بھی پتہ چل جائے گا۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے سوال کیا، جی یا رسول اللہ نماز کا حکم آ گیا، نماز پڑھنی ہے، آقا یہ بتائیں نماز کیسے پڑھیں؟ نماز کیسے پڑھیں؟ توجہ میری جانب جی، نماز کیا جواب سنیں سرکار کا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صلو، توجہ جی، صلو کما رأیتمونی اصلی او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ تم نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو میں آمنہ کلال پڑھتا ہوں۔ حدیث پر غور کریں، غور کریں۔ یا رسول اللہ کیسے پڑھیں؟ کہا صلو، تم نماز پڑھو، کما رأیتمونی، جیسے تم مجھے دیکھتے ہو، اصلی، میں آمنہ کلال نماز پڑھتا ہوں۔ اب اگر حضور یہ جواب دیتے صلو کما اصلی، تم نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، یہ بھی جواب پورا تھا، تم نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، لیکن حضور نے یہ جواب نہیں دیا، کہا صلو، تم نماز پڑھو کما رأیتمونی، جیسے تم مجھے دیکھتے ہو۔ اب یہ الفاظ زیادہ ہیں، یہ زیادہ ویسے نہیں آ گئے، یہ اس زبان سے نکلے ہیں جو زبان اپنی مرضی سے نہیں، مرضی خدا سے بولا کرتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے یہ پیغام سنا کر صحابہ کے ذریعے ساری دنیا کو بتایا، اور نمازیں پڑھنے والوں، روزے رکھنے والوں، خدا کی عبادت کرنے والوں، اللہ کی کوئی عبادت اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک درمیان میں مصطفیٰ کا وسیلہ اور واسطہ نہ آ جائے۔ میاں صحابہ مجھے دیکھو، توجہ میری طرف کرنا، مجھے دیکھتے جانا، جیسے میں کرتا جاؤں تم کرتے جانا، جیسے میں پڑھوں تم پڑھتے جانا، یہ عبادت خدا بھی ہو جائے گی اور سنت مصطفیٰ بھی ہو جائے گی۔ اب بتائیں کیا نماز میں حضور کا ذکر ہے؟ کوئی نہیں۔ اچھا اگلی بات، اگلا نقطہ سنیں، نماز عبادت خدا ہے، شک نہیں، لیکن کب ہوگی؟ جب آپ نماز پڑھ کے کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم۔ بھائی نماز کب ہوتی ہے؟ جب بندہ پوری پڑھ لے۔ کوئی نماز میں آ کے کھڑا ہو نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں تک پڑھ کے نماز چھوڑ کے چلا جائے، اس کی نماز ہوتی ہے؟ بتائیں سارے۔ اچھا پہلی رکعت میں 2 سجدے کر کے چلا جائے، نہیں ہوتی؟ یا اللہ تیری بندگی تو کر کے گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے نہیں کرنا، مصطفیٰ کی اداؤں کو پورا پورا ادا کرنا ہے، حبیب کے طریقے کو پورا پورا فالو کرنا ہوگا، مصطفیٰ کریم جان رحمت کی اداؤں کو پورا پورا زندہ کرنا ہوگا۔ سونیا اگر تو نماز پہ غور کر، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت بعد میں پوری ہوتی ہے، مصطفیٰ کا طریقہ پہلے پورا ہوتا نظر آتا ہے، مصطفیٰ کا طریقہ پہلے پورا ہوتا ہے، خدا کی عبادت بعد میں پوری ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کوئی کہہ دے کہ آپ نے حضور کی ذات کو بڑھا دیا، نہیں، اللہ کے محتاج ہیں ہمارے مصطفیٰ، حضور اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ نے سارے زمانے کو مصطفیٰ کا محتاج فرما دیا، اور اللہ نے حضور کا محتاج صرف دنیا میں نہیں رکھا، لوگوں کو، صرف صحابہ کو نہیں رکھا، صرف حضور کے ظاہری زمانے والوں کو نہیں رکھا، رب نے قیامت تک آنے والوں کو، ساروں کو حضور کا محتاج رکھا۔ دنیا میں بھی مصطفیٰ کی محتاجی ہے، قبر میں بھی مصطفیٰ کی محتاجی ہوگی، اور حشر کے میدان میں بھی ساروں کو مصطفیٰ کی محتاجی۔ اور ہم حضور کا ذکر کرتے کیوں ہیں؟ میلاد میں آتے کیوں ہیں؟
میلاد مناتے کیوں ہیں؟ میلاد کی محفل سجاتے کیوں ہیں؟ ہم یہاں آ کر یہ دنیا ہے آخرت کی کھیتی، ہم نے تیاری کرنی ہے، اور ہم اس دنیا میں میلاد کی محفل میں آ کر اپنی قبر کی بھی تیاری کیا کرتے ہیں اور اپنی آخرت کی بھی تیاری کیا کرتے ہیں۔ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ امام عشق و محبت، آپ نے کہا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، حضور کے دربار کی طرف اشارہ کیا، کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ کہا اگر کوئی مصطفیٰ کو نکالے تو نماز پوری نہیں، حضور کو چھوڑے تو زکوٰۃ پوری نہیں، مصطفیٰ جان رحمت نکل جائیں تو روزہ پورا نہیں، حضور کی ادائیں نہ آئیں تو حج پورا نہیں۔ اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ تو عبادات ہیں، جب تک مصطفیٰ کی ذات دل میں نہ آ جائے قسم ہے نہ ایمان پورا ہوتا ہے اور نہ خدا کی توحید پوری ہوا کرتی۔ یہ بات بھی میں نے ویسے نہیں کر دی، میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ سورۃ البقرہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اللہ نے ایک طبقے کا ذکر فرمایا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، بعض بندے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم آخرت پر ایمان لے کے آئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہنے والے خود نہیں کہہ رہے، اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ نعرہ لگایا ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لے کے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 نعرہ حیدری۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آئے، اور ان کے اس دعوے کو قرآن نے ذکر کیا۔ یا اللہ اتنے پکے توحیدی جو کہتے ہیں ایمان لے کے آئے اللہ پر، اور تو نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ آخرت پر اتنا یقین رکھنے والے کہتے ہیں آخرت پر ایمان لائے، قرآن نے ذکر کر دیا۔ یا اللہ یہ تو بتا وہ مومن ہیں؟ اللہ کہتا وما ہم بمومنین، ایمان مجھے ماننے سے نہیں ملتا، مصطفیٰ کی مان کر مجھے ماننے سے ایمان ملا کرتا ہے۔ حضور کو مانے بغیر، حضور کی مانے بغیر اگر کوئی اللہ کو مان لے تو اللہ اپنا ماننا بھی قبول نہیں فرماتا۔ ذات مصطفیٰ تو وہ ذات ہے، حضور علیہ السلام کی ذات تو وہ ذات ہے کہ خدا کی توحید کے لیے بھی مصطفیٰ کو ماننا لازم ہے، حضور کو ماننا ضروری ہے۔ تو ہم یہی آ کر میلاد کی محفل جو ذکر مصطفیٰ کی ہوتی ہے اس میں آ کر یہی کام کرتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں دنیا والوں ہم اللہ کو مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ساری قوتوں کا مالک مانتے ہیں، پوری کائنات کا خالق مانتے ہیں، اس واسطے مانتے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ وہ ایک ہے، ہمیں حضور نے سمجھایا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم حضور کی وجہ سے خدا کی پہچان رکھتے ہیں، اس واسطے کہ نہ آپ نے دیکھا ہے خدا کو، نہ میں نے دیکھا ہے، نہ صحابہ نے دیکھا تھا، نہ آل بیت نے دیکھا تھا۔ کائنات میں ایک واحد ہستی زہرا کا بابا ہے جس نے خدا کو دیکھا ہے اور دنیا کو بتایا ہے دنیا والوں میرا اللہ ایک بھی ہے اور میرا اللہ وحدہ لا شریک بھی ہے۔
ہم تو وہ ہیں، ہمارا عقیدہ تو محبت والا ہے، ہمارا عقیدہ تو پیار والا ہے. باتیں اور بھی کی جا سکتی ہیں، میں گھر کا بندہ ہوں. ہمارے مہمان ہیں محترم عظمت صابری صاحب، بڑے خوبصورت ثناخوان رسول ہیں، یہ آ گئے ہیں تو ہم بس ان کی نعت سنتے ہیں. میں ٹوٹل پنجتن پاک کی نسبت سے 5 باتیں میلاد کے تحفے آپ کو دے رہا ہوں، لیکن آپ نے یہ تحفے سنبھالنے بھی ہیں، سننے بھی ہیں اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے. پہلا تحفہ سنیں جی میلاد کا. پہلا تحفہ یہ ہے کہ جو میلاد سجانے والے ہیں یا میلاد میں آنے والے ہیں، دونوں حضرات کے لیے، کہ جب میلاد سجانے والے سجائیں یا میلاد میں آنے والے آئیں تو فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آیا کریں. فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سجانے والے سجایا کریں، آنے والے آیا کریں. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، جب میلاد شریف کی محفلیں ہوتی ہیں یا دیگر ہماری محفلیں، اور صرف ہماری نہیں، چاہے وہ وہابیوں کی ہوں، اہل حدیثوں کی ہوں، شیعوں کی ہوں، دیگر حضرات کی بھی ہوتی ہیں، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب اشتہار لگتے ہیں تو ان پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوتا ہے. اچھا باقی میلاد کہاں لکھا یہ سارے پوچھتے ہیں. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا بھائی یہ اشتہار حضور کے زمانے میں تھے. اس بدعت کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. بھائی جس طرح اشتہار آپ چھاپتے ہیں، اللہ رسول کا نام لکھتے ہیں اور لے کر آ کر گلیوں میں لگاتے ہیں، تو میلاد کرانے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے رسول کے نام کو دوبارہ اتارا بھی کریں. یہ نہ ہو کہ محبت رسول میں کیا ہے آپ نے، بھائی اگر لگانا اپنی ذمہ داری سمجھا ہے تو اتارنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نہیں اتاریں گے تو جی میں حضرات بات غلط تو نہیں کر رہا، اگر آپ نہیں اتارتے تو رسول اللہ کے نام کی توہین ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے. تو عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے نام کا ادب کرنے والا ہوا کرتا ہے. یہ دوسرا تحفہ فقیر نے آپ کو دیا ہے. تیسرا میلاد شریف کا تحفہ، تیسرا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جب میلاد شریف کے پروگرام کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، کرانے والے یا جلوس کے دنوں میں سجانے والے، ادھر بھائی نماز کا وقت ہوتا ہے، ہمارے 2 سٹیج سجانے میں لگے ہوتے ہیں، لنگر پکانے والے پکانے میں لگے ہوتے ہیں. اور میں آپ کی محبت پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا، آپ حضور کے لیے کر رہے ہیں، میں مانتا ہوں حضور کی محبت میں کر رہے ہیں، لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے لازمی نماز ہے، نماز فرض ہے. یہ جو کر رہے ہیں مستحب ہے، حضور کی محبت میں کر رہے ہیں، صلہ ملے گا. لیکن آپ کو یہ زیب نہیں دیتا سٹیج سجانے والوں کو بھی، لنگر پکانے والوں کو بھی، کہ ادھر اللہ کی گھر میں بندگی ہو رہی ہو اور ہم صرف لنگر پکانے میں اور گلیاں سجانے میں لگے ہوں. نہیں، ہم نے گلیوں کو بھی سجانا ہے، اپنی پیشانیوں کو سجدوں کے نور سے بھی سجانا ہے. یہ ضروری ہے. اس وجہ سے ہمارے مسلک پر اعتراض آتا ہے، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں اور لوگ باتیں نہ بھی کریں، جو غلط چیز ہے وہ غلط ہے. اس لیے پہلے نماز ہے، باقی کام بعد میں ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ نماز جو ہے یہ بھی مصطفیٰ کا میلاد ہے، نماز بھی حضور کا. بھائی میلاد حضور کے ذکر کا نام ہے، تو نماز میں بھی حضور کا ذکر ہے کوئی نہیں، ساری حضور کی ادائیں ہیں. اور السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی رسول اللہ کا میلاد ہے. کتنی باتیں ہو گئیں جی؟ 3. چوتھی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، جب میلاد کا جلوس ہو یا میلاد کی محفل ہو تو اس محفل میں مرد اور عورتوں کا اکٹھا ہونا یہ شریعت نے حرام قرار دیا. اگر مردوں کی محفل ہے تو وہاں صرف مرد آئیں، عورتوں کے لیے علیحدہ با پردہ اگر انتظام کیا گیا ہے تو بے شک وہ آئیں، لیکن اگر با پردہ کوئی نظام نہیں کیا گیا تو پھر وہاں عورتوں کو آنا نہیں چاہیے. ہمارے جلوس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد بھی وہاں چل رہے ہوتے ہیں، عورتیں بھی وہاں چل رہی ہوتی ہیں. ابھی مجھے یہاں نہیں پتا شہباز پور کا کہ ابھی کیا حالات ہیں، میں جنرل طور پہ ایک بات عرض کر رہا ہوں، اس کو سنیں اور توجہ کریں. اگر بھائی ایسا ہوتا ہے تو یہ کر کے آپ رسول اللہ کی شریعت سے ٹکر لے رہے ہیں. اس میلاد کا کوئی فائدہ نہیں جس میلاد میں ٹکر آپ حضور کی شریعت سے لیں. اس واسطے اگر مرد آ رہے ہیں
اس وقت عورتوں کو جلوس میں آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر عورتوں نے آنا ہے، آپ نے سٹیج کی زیارت کروانی ہے، تو بھائی یہ گاؤں ہے، سارے علاقے کے لوگ بیٹھ جائیں اور ایک وقت متعین کر لیں، بھائی مغرب سے عشاء تک یا عصر سے مغرب تک بھائی گاؤں کا کوئی بندہ باہر گلی میں نہیں آئے گا، صرف ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، اور وہ بھی باپردہ ہیں، بے پردہ نہ آئیں، باپردہ آئیں، باوضو ہو کر آئیں، درود و سلام پڑھتے ہوئے آئیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو عورتیں جو رسول اللہ کے میلاد میں آئی ہیں یہ سیدہ زہرا کے در کی کنیزیں آ رہی ہیں۔ آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اور آخری بات جو پھول ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورتوں کی کہیں محفل میلاد ہو گھر میں، تو بھائی وہاں جو آواز ہے عورت کی وہ اتنی ہونی چاہیے کہ گھر کی چار دیواری سے باہر نہ جائے۔ جس طرح عورت یہ عورت ہے، سطر ہے، اسی طرح اس کی آواز بھی عورت ہے۔ اگر وہ کسی غیر محرم کے کان تک جا رہی ہے تو یہ اس کا سننا اور عورت کا سنانا دونوں حرام ہے۔ بلکہ میں آسان کر کے یہ بات کہوں گا، اگر عورتوں کی محفل میں ساؤنڈ کھلا ہوا ہے، پورا محلہ سن رہا ہے، اپنا بھی بیگانہ بھی محرم بھی غیر محرم بھی سن رہا ہے، یہ محفل میلاد نہیں ہے، یہ محفل عذاب بن جائے گی۔ کرانے والے بھی گناہگار ہوں گے اور جو عورتیں پڑھ رہی ہیں وہ خود بھی گناہگار ہوں گی۔ حضور کی محبت میں وہ کام کریں جس کی رسول اللہ کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، جہاں آپ حضور کا میلاد منا رہے ہیں، اب یہ جو دور ہے یہ دور قادیانیوں کی سازشوں کا دور ہے۔ فتنہ قادیانیت کی سازشیں عروج پہ ہیں۔ وہ عقیدہ ختم نبوت پر ہر لمحہ ہر گھڑی ڈاکہ ڈالنے کے لیے اور اس کو ہمارے ایمانوں سے ہمارے دلوں سے نکالنے کے لیے زور لگا رہے ہیں۔ وہاں آپ اس عقیدے کو سمجھیں اور اپنی نسلوں کو بتائیں کہ اللہ کے حبیب، آمنہ کے لال، ختم نبوت کے تاجدار، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ رسول اللہ کے آنے کے بعد زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، لیکن کوئی اور نیا نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدہ خود بھی یاد رکھیں اور اس عقیدے کو سنبھالیں۔ اور یہ عقیدہ سیاسی عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو اپنی جان بچانے کے لیے جس طرح تدابیر کی جاتی ہے، جس طرح حفاظت کی جاتی ہے، اس سے بڑھ کر ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور دنیا کو بتانا ہے، دنیا میں رہنے والوں یہ دھرتی ہے امیر المجاہدین کی، یہ دھرتی ہے اس مرد قلندر کی، علامہ خادم رضوی کی، جس نے ساری دنیا میں عقیدہ ختم نبوت گھول گھول کے ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو، ہر جوان کو پلایا ہے۔ ہم مر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ غداری برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ ہم کل بھی ڈنڈے کی چوٹ پہ کہتے تھے، کسی سے ڈرے بغیر قادیانی دنیا کا بدترین کافر تھا اور کافر ہے، اور ہم اسے کافر کرتے رہیں گے اور دنیا کو بتائیں گے ہم کسی دنیا دار کے غلام نہیں، ہم ختم نبوت کے تاجدار کے غلام ہیں۔ اللہ ہمیں حضور کی غلامی میں زندہ رکھے اور اللہ حضور کی غلامی میں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔